الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. اگر اللہ نہیں بتاتا تو ایک انسان نہیں جان پاتا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے. تو اللہ نے بتا بھی دیا قرآن مجید میں، اور بار بار بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی پراپرٹی کی دشمنی نہیں ہے، مال اور جائیداد کی دشمنی نہیں ہے، وہ روپے پیسے نہیں چاہتا ہے. اس کی دشمنی صرف یہ ہے کہ انسان کو اتنا برباد کر دے، اتنا بگاڑ دے، اس کو اتنا تباہ کر دے دنیا میں کہ اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہو تو نجات نہ پائے. یہ اس کی دشمنی ہے. بس اس کے اندر ایک بدلے کی بھاونا ہے کہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے جب اس کے لیے جہنم لکھ دی، ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر اللہ نے کر دیا، تو وہیں سے اس نے ایک دشمنی لیا اور اللہ کے سامنے اس نے اس دشمنی کو ظاہر کیا اور کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. کئی آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا شیطان کے، جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اس کا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکا کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. چند چنے ہوئے بندے بچیں گے، بس سب کو برباد کروں گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کی ذریت کو چبا جاؤں گا میں. آپ وہ عربی ٹرانسلیشن کہیں احتنکن، لأحتنکن، اتنی اللہ کے سامنے کتنی اس کے اندر کتنا دشمنی بھری تھی. اللہ کے سامنے بول رہا ہے، تھوڑا موقع دے. اس نے اللہ سے کہا تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، بس میں اس کی ذریت کو، یہ آدم ہے نا، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو جہنم ہے. یہ انسان کو، اس کی پوری، یہ آدم کی ذریت کو میں چبا جاؤں گا اور گمراہ کر کے بتاتا ہوں یہ اتنا لائق نہیں ہے، اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس کو لے کے جاؤ. تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے آئے گا. صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ کے سامنے اس نے بولا ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھا ہے؟ سیدھے راستے. تو شیطان دونوں اعتبار سے گمراہ کرتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی گمراہ کرتا ہے، شرک، کفر اور نفاق کے راستے سے. شرک کروا کر کے عقیدہ برباد کرتا ہے، کفر کروا کر کے انکار کرا دیتا ہے، اور شک میں ڈال کر کے نفاق میں ڈال دیتا ہے. شرک اور کفر، نفاق، یہ تین بڑی گندگیاں عقیدے کی ہے. شیطان اس راستے بھی گمراہ کرتا ہے. لیکن جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ شرک کے راستے سے نہیں آ پاتا ہے، کفر نہیں کروا پاتا ہے، نفاق یا شک دل میں نہیں ڈال پاتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں. تو ایک راستہ اور ہے اس کو گمراہ ہے، عمل میں گمراہ کر دو، عملی اعتبار سے اتنا برباد کر دو. کیونکہ نجات پانے کے لیے دو چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل، ایمان اور عمل. یہ دو چیزیں اللہ کے ہاں نجات پانے کے لیے ضروری ہے. تو شیطان جہاں ایمان برباد کرتا، عقیدہ خراب کرتا ہے، وہیں پر دوسرا جو راستہ ہے نا، عمل. کبھی کبھی آدمی کا ایمان نہیں برباد کر پاتا ہے، بہت اسٹرانگ اس کا ایمان، عقیدے کے راستے سے اس کے اندر نہیں آ پاتا ہے، لیکن دوسرا جو راستہ ہے نا، عمل، وہ عمل میں اتنا برباد کر دو اس کو کہ اللہ کے ہاں جب یہ کھڑا ہو تو صرف اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اس کو نجات نہ دلا پائے. ظاہر ہے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے دونوں چیزیں تھیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بار بار اللہ نے کہا ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، دو شرط ہے جنت پانے کے لیے. تو شیطان دونوں راستے سے آتا ہے، عقیدے کے راستے سے بھی، عمل کے راستے سے بھی. اور عملی معاملے میں، عمل کے راستے میں بہت سارے طریقے ہیں، اور بہت سارے، سمجھیے کہ ایسے ایسے راستے ہیں جہاں سے عمل انسان کا برباد کرتا ہے.
کبھی عبادتی معاملے میں کمزور کرتا ہے، کبھی اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے جذبہ کمزور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا اخلاق بگاڑتا ہے، اخلاقی معاملے میں اس کو برباد کرتا ہے۔ تو آج سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ انحرافات جو بگاڑ ہے نوجوانوں میں، دیکھیے نوجوان کیوں کہا گیا نوجوان؟ بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے نا اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، عقل پیدا ہوتا ہے، عقل آتی ہے۔ تو نوجوانی کا جو پیریڈ ہے نا، مرحلہ ہے، وہ بہت ہی سمجھیے کہ اہم مرحلہ ہے۔ بچپن کمزور، بڑھاپا کمزور، پیدا ہوا کمزور اور بڑھاپے میں گیا تو کمزور، ایک بیچ کا درد راستہ، ایک بیچ میں ایک جگہ ہے، وہ جوانی ہے، بھرپور طاقت ہوتی ہے، صلاحیت بھرپور ہوتی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر عزم جوان ہوتا ہے، کرنے کی ہمت ہوتی ہے، بچپن میں نہیں ہوتا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو بچپن اور بڑھاپا دونوں کمزوری کا پیریڈ، بیچ کا ایک جوانی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اس کا باقاعدہ الگ سے حساب ہوگا۔ 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، وعن شبابک، وعن شبابک، تیری جوانی، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ تو نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جوانی میں نوجوانوں میں جو بگاڑ آتا ہے نا، بہت سارے بگاڑ ہیں نوجوان، آج سماج میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہیں۔ کیا کیا بگاڑ ہے ہم اس کو جلدی دیکھیں گے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے۔ پہلا بگاڑ آپ دیکھیں گے آج سماج میں ہم دیکھتے ہیں جو اخلاقی بگاڑ نوجوانوں میں، وہ والدین سے بدتمیزی، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، تھوڑا سا جیسے ہوش و حواس سنبھالنے لگا، تھوڑا اس کے اندر شعور آیا، جب تک بچہ ہوتا تب تک سب سن لیتا ہے، آپ جو کپڑا دے دو پہن لے گا، اپنی چوائس کا جو خرید کے لاؤ لے لے گا، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اب وہ آپ کی چوائس نہیں چاہیے اس کو، تو آپ کی چوائس کا جوتا نہیں پہنے، تو آپ کی چوائس کا کپڑا نہیں پہنے گا، اب اس کی اپنی چوائس ہونے لگتی جب بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے۔ تو جب بڑا ہوتا ہے تو آج سماج میں ایک بڑا بگاڑ نوجوانوں میں والدین سے بدتمیزی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اثنان یعجلہم اللہ، 2 گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، اس کو اللہ ضرور پیٹے گا، سزا آئے گی، اس کو ملے گی، مرنے سے پہلے وہ سزا پائے گا۔ 2 گناہ ہیں، سزا پائے گا وہ۔ البغی و حقوق الوالدین، نمبر 1 ظلم، اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، بعض مفسرین نے البغی میں زنا بھی لیا ہے، لیکن اب البغی جو ہے عام طور پہ ظلم، اگر اس نے ستایا ہے کسی، ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ اس کی موت سے پہلے اس کو سزا دے گا۔ اب کس شکل میں دے گا ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ کی جو سزائیں ہوتی ہیں نا، ہم کو کبھی کبھی نہیں دکھتی، ہم کو لگتا ہے ارے بھائی اللہ کو معلوم کیا سزا اس کو ہے، اللہ کیسے اس کو پیٹے گا۔ کبھی اللہ سکون چھین لیتا ہے، وہ بھی ایک سزا ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد سکون۔ تو ایک گناہ تو یہ ہے۔ نمبر 2 وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ تو یہ 2 گناہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہی ملتی ہے۔ تو آج نوجوانوں میں ہم اس پہ ٹاپک پہ نہیں جائیں گے، کیا نوجوانوں یعنی والدین کے احترام کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کیا کیا آج نوجوانوں میں بگاڑ ہے اور وجہ کیا ہے، علاج کیا ہے۔ تو پہلا بگاڑ ہم کو عام طور پہ دکھتا ہر گھر میں، ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ کی نہیں سننا، احترام نہیں کرنا، زبان لڑانا، یہ چل رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تجھ کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھائے تھے، تو پیدا ہوا ہاسپٹل میں، باپ کتنا محنت کر کے کہاں سے لا کے ہاسپٹل کی فیس بھرا تھا، ایڈوانس پیسہ لیا تھا، کہاں سے قرض لا کر کے ہاسپٹل میں تیرا بل بھرا تھا، لیکن آج تو بولنے کی طاقت تیرے پاس ہوئی تو ان سے زبان لڑاتا ہے۔ تو آج یہ پہلا بگاڑ ہے نوجوان۔ نمبر 2 دوسرا بگاڑ آج نوجوانوں میں جو بہت بڑا بگاڑ ہے اور کھلے عام ہے، وہ جو ہے بے حیائی کا بگاڑ، بے حیائی، اور بے حیائی میں عام طور پہ یا آپ سمجھے عشق بازی کا،
नौजवानों में बहुत बड़ा बिगाड़ है। और अगर इस गंदगी से अगर नौजवान ने अपने आप को नहीं बचाया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाए, वो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। और आज ये गंदगी कई जगहों पर है, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, और कॉल सेंटर्स में, और स्कूलों में, जहां जहां भी मामला इस तरह का है ये चल रहा है। अब फिर कि ऐसी गंदगी है कि एक बार दिल में बैठ गई तो फिर अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता है। जिस माँ बाप ने इसको पाल पोस के मोहब्बतों से 20 साल तक जवान किया है, सारी ख्वाहिशें इसकी पूरी की है, किसी बदकिरदार की मोहब्बत अपने दिल में लड़की बैठा लेती है, लड़का किसी की मोहब्बत बैठा लेता है, वो अपने माँ बाप की आज जुमा 8 दिन, जिसको हम मिसाल 8 दिन की मोहब्बत वो ऐसा दिल में बैठा लेता है कि उनकी मोहब्बतें जिन्होंने पाला है, पोसा है, जिन्होंने कर्ज ले लेकर के तेरे स्कूल की फीस भरी है, जिस माँ ने तेरा पैंट साफ कर करके धुल करके प्रेस करके तुझको कॉलेज में जाने के लायक बनाया है, उन सारे लोगों की मोहब्बतें तू एक घटिया मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देता है। अफसोस, ऐसे नौजवान आज ये गंदगी चल रही है, किस किस गंदगी को दिल में बैठा लेता है और अपने इन माँ बाप जो एहतराम के लायक थे, वो एहतराम वाली मोहब्बत, एक घटिया मोहब्बत के लिए एहतराम वाली मोहब्बत को कुर्बान कर देता है। आज ये गंदगी चल रही है। बचाओ नौजवानों, बचाओ बचाओ, बहुत खतरनाक गंदगी है ये। एक बार दिल में आ गई तो आदमी पागल हो जाता है, दुकान छूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, आदमी पागलों की तरह घूमता है, किसी की सुनता नहीं है। फिर वो किसी क्या, लड़की हो या लड़का हो, लड़कियां भी ऐसे हैं, किसकी मोहब्बत दिल में बैठा ली, वो माँ की नहीं सुनती, बाप की नहीं सुनती है। आप बताइए, माँ बाप को चिट्ठी लिख के जाती है। और ऐसे आज बहुत सारे केस, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं एक एक गिनाता जा रहा हूँ क्या क्या गंदगियां हैं और बचाने के लिए। नंबर 3, इसमें जो नौजवानों में बिगाड़ है वो बेपर्दगी का बिगाड़, खास तौर पे औरतों में घर घर का माहौल, बेपर्दगी। आज ये नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, बेपर्दगी आम है, बेपर्दगी आम है। पर्दा ना करवाना, बेपर्दगी में अपने घर को ले जाना, माहौल बेपर्दे वाला बनाना, ऐसे फंक्शन जहां बेपर्दा हैं वहां जाना, अटेंड करना, या ऐसी शादियां करना जहां बेपर्दगी हो, औरत मर्द सब दिखाई दे, ऐसे फंक्शन जहां बेपर्दगी हो, ऐसे कॉलेजेस जहां बिल्कुल मिक्सअप तालीम हो, लड़का लड़की साथ में बैठे। आज ये जो बेपर्दगी वाला मामला है ना, आज ये आम, ये एक बड़ी बुराई और जिसकी वजह से गंदगियां बढ़ रही। अल्लाह के नबी की हदीस आप देखें, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, ईमान और हया इन दोनों की जोड़ी है। एक ईमान है दिल में, ईमान कहाँ होता, दिखता नहीं है, अंदर है। ईमान और हया, हया दोनों की जोड़ी होती है, एक साथ साथ रहते हैं, ईमान और हया साथ रहते। नबी फरमाते हैं फइदा रुफिआ अहदुहुमा रुफियल आखर, एक अगर निकल गया, उठ गया, दूसरा अपने आप निकल जाता है। अगर हया निकल गई, ईमान अपने आप निकल जाता है। ये हाकिम की रिवायत है, बैहक़ी में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि हया और ईमान, आज बेपर्दगी क्यों होता है? बेपर्दगी इसलिए कि हया नहीं, हया का जनाजा निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, हया घर घर से निकल रहा है। हम पर्दे का माहौल नहीं बना रहे और ऐसी जगह अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला रहे जहां पर्दे का मामला हो। ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जहां बेपर्दगी हो, वो धीरे धीरे सारी चीजें आ रही। तो ये बेपर्दगी आज आम है, जिसकी बुनियाद पर ये समाज में नौजवानों में अखलाकी बिगाड़ क्यों आ रहा है, उसकी बुनियाद बेहिजाबी या बेपर्दगी, ये अखलाकी बिगाड़ का जरिया है। ऐसे ही एक और बिगाड़ है नंबर 4, चौथा बिगाड़ नौजवानों में, वो झगड़े और फसाद का बिगाड़। नौजवानों में अखलाकी बिगाड़, आप देखिए नौजवानों की जबानें देखिए, थोड़ा कुछ हो गया तो तू तेरा पे आ जाते हैं, झगड़े फसाद। आज खास तौर पे मुस्लिम मोहल्ला बदनाम, मुस्लिम नौजवान बदनाम, झगड़े फसाद, थोड़ा भी कुछ हुआ इसकी जबान फौरन जो है, कहीं जा रहा रास्ते में ठोकर लग गया, अंकल देख के नहीं चलते क्या, जबान है इसकी।
अगर उसने बोल दिया बेटा अरे जाओ जाओ, ये हमारे नौजवान ये हमेशा झगड़े के मूड में होते, कुछ लोग बाकायदा झगड़े ही के मूड में होते, झगड़ा ये भाई ये बिगाड़ कहां से? मुसलमान तो नरमी वाला होता है। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने बनाया भेजा और अल्लाह ताला ने नबी को रहमत वाला बना के भेजा था। हमारा दीन पूरा रहमत वाला है। किसी से ठोकर भी लग जाए तो आदमी रहमत से बात करता सर अच्छे से। जिसकी जबान देखिए लड़ाई, आज नौजवान लड़ाई, मतलब कहीं भी झगड़े होते हैं देखिए नौजवान लड़ जाते हैं। कितनी जगहों पर सर टूट गए, हाथ टूट गया, कौन? नौजवान लड़। ये अखलाकी बिगाड़ कहां से आ रहा है? तो आज है अपने बच्चों को बहुत, ये इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे तरबियाती इलाज में, लेकिन ये कि ये बिगाड़ आ रहा है, झगड़े वाला फसाद वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक और बिगाड़ है, खास तौर पे वक्त की नाकदरी का बिगाड़। आज नौजवानों में वक्त को बर्बाद करने वाला बिगाड़, अखलाकी बिगाड़ तो वक्त बर्बाद, यानी 2-2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक वक्त बर्बाद करना, ना इसका दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, कोई फायदा नहीं। आप बताइए इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो दीन और दुनिया दोनों, कोई फायदा नहीं, कुछ ना दुनिया कमा रहा है और ना दीन कमा रहा है। लो भाई ठीक है, दुनिया की कुछ तरक्की कर रहा है, वो भी नहीं, बस कई घंटे वो बर्बाद कर रहा है, बस बैठा है लोगों में मोबाइल में बिजी है और वक्त बर्बाद कर रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है ना, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 ऐसी नेमतें हैं जिसमें लोगों की अक्सरियत काफिल है। 2 नेमत, ये नेमत है छीन गई नहीं मिलेगी, जब छीन जाती तब एहसास होता है। 2 नेमत है जिसमें अक्सरियत क्या है? लापरवाह है। कौन सी नेमत? आप फरमाते हैं अस्सिहतु वल फराग। नंबर पहली नेमत सेहत, तंदुरुस्ती। अगर अल्लाह ने सेहत दिया ना, बीमारी नहीं है, बचाओ उसको, अपनी सेहत को बचाओ। आज कितने नौजवान अपनी सेहत को अपने हाथों से बर्बाद कर, चाहे वो नशा करके, चाहे वो किसी और जरिए, सेहत बर्बाद। एक बार सेहत गई ना, नहीं मिलती है, पूरी दौलत खर्चा करना, सेहत तेरी। नबी फरमाते हैं 2 नेमत है, एक सेहत और एक फारिग यानी खाली वक्त जो आदमी को मिला है, जो टाइम मिला मुझको, कुछ काम नहीं है इसमें, वो जो मिला ना वो खाली वक्त, वो अल्लाह की नेमत है। उसमें तो कुछ कर सकता है, उसमें तो बैठे बैठे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ सकता था, उसमें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह सकता था, रब्बि ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम कह सकता था, लेकिन नहीं, बस बैठा घंटों घंटे। हो सकता यही लम्हा तेरे लिए तेरी आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। तो आज एक जो है, एक बुराई जो लोगों में है अखलाकी तौर पे, वो क्या है? वक्त की बर्बादी। 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, या घर में ही है लेकिन मोबाइल में बिजी, 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है। इसका नतीजा क्या होता है मालूम है? नींद नहीं पूरी हो रही उसकी। रात की नींद, दिन में आप कितना नहीं सोते, तो सब जानते हैं। आज सेहत के बर्बाद होने की एक बड़ी वजह नींद पूरी नहीं होना। 7-8 घंटा वो रात की नींद नहीं लेना। 2 बजे सो रहा, 3 बजे, उसके बाद फजर गई, तो अगर फजर में ठीक है बहुत पाबंद अगर कोई है, उठ भी गया फजर में उठ गया, तो भी वो जो नींद की कमी है ना, वो बाद में पूरा जो कितना भी करे, क्योंकि रात सारे पार्ट आराम करते हैं, सारे पार्ट को जरूरत, अब दिन में जब खड़ा होना चाहिए तो सो रहा है। तो ये जो है ना, आज ये बहुत वक्त की बर्बादी, बहुत संभालो अपने आप, नींद पूरी लो, एक टाइम बनाओ। अभी देखो आप अपने वक्त को तंजीम यानी वक्त को मैनेज करो, बनाओ कितना कब सोना है कब उठना, अभी देख बनाना चाहिए। ऐसे ही एक और बुराई है नौजवानों में आज, दूसरी कौमों की मुशाबिहत, नक्काली करना। हमारे लिए हमारे आइडियल कौन है भाई? हमारे आइडियल कौन है? अल्लाह ने एक ही शख्सियत का नाम दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, रसूल की जिंदगी में क्या है? बेहतरीन आइडियल है। आज का नौजवान, उसकी जिंदगी में आइडियल कौन है? किसको बना रहा है? वो कोई बदकिरदार फिल्म एक्टर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, कोई बेहया कहीं का जो कभी उसको दीन से कोई मतलब नहीं, उसको अपना आइडियल बना रहा आज का नौजवान।
وہ اپنے نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے بدکردار کو آئیڈیل بنائے گا، اللہ اس کو عزت کہاں سے دے گا؟ کہاں سے عزت پائے گا؟ تجھ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے یہی لوگ ملے ہیں، اتنا کہ مطلب ہر معاملے میں آپ دیکھیں نوجوان کس کی نقالی کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں. یعنی اگر کوئی بدکردار جو ہے کپڑا پھاڑ کے پہنتا ہے نا تو یہ بھی پھاڑ لیتا ہے. اگر وہ اپنے پینٹ کو پھاڑ لیتا ہے، پھاڑ کے پہنتا ہے، تو یہ نوجوان اتنا غلام بن چکا ہے ذہنی اعتبار سے، غلام ہے یہ، وہ اپنے پینٹ کو بھی پھاڑ لیتا ہے. وہ اگر گھسیٹ کے چلتا تو یہ بھی گھسیٹنے لگتا. اگر وہ کاٹ کے ایک دم اپنی گھٹنے کے اوپر کر لے، چڈا پہن لے، یہ بھی چڈا پہن گھومتا ہے، یہ بھی گھومتا ہے. ایسا ہو گیا ہے. وہ کان میں بالی پہنتا ہے، یہ پہن رہا ہے، یہ مسلمان ہے. آپ بتائیے کہ اس کا غلام نبی کریم کو چھوڑ کر کے اس نے اپنے ذہن میں ایسے بدکردار لوگ ملے اس کو آئیڈیل کے لیے. یہ نوجوانوں کا بگاڑ ہے. اس نے نبی کو چھوڑ کر کے، جو آدمی نبی کو چھوڑ کر کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، آپ بتائیے کہ اگر وہ ایک آدمی اگر کسی فلم ایکٹر کو دیکھتا ہے، فٹ بال پلیئر کو دیکھتا ہے، وہ اگر کوکو کولا کھڑا ہو کر کے بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، یہ بھی اسٹائل میں پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے پی سکتا ہے یہ، لیکن وہ الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. کیوں؟ وہ اس نے پیا ایسا. آپ بتائیے نوجوانوں کا حال. تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ دوسروں کی مشابہت، ان کی نقالی کر رہا ہے، اور نقالی کرنے میں بھول گیا کہ اللہ نے کس کو بھیجا تھا. ایک شخصیت بھیجا تھا اور کہا تھا لوگوں ان کے پیچھے چلو. جنت چاہیے نا؟ ایک اچھا انسان، جنتی انسان کیسا ہوتا ہے نا؟ تم کو جنت چاہیے، ان کے پیچھے چلو. میں نے تم کو ایک آئیڈیل دیا ہے، محمد رسول اللہ. ان کے پیچھے پیچھے چلو، جنت مل جائے. لیکن ان کا پیچھا چھوڑ کے بد کردار کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہاں سے ملے گی؟ بتائیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا دریا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور بہت ساری چیزیں آج جو بگاڑ ہے نوجوانوں میں. ایسے ہی سیاسی بگاڑ بھی ہے. یہ تو میں عام طور پہ وہ بگاڑ دیکھ رہا. اس میں نوجوانوں میں ایک سیاسی بگاڑ بھی ہے. سیاسی بگاڑ یہ ہے کہ کام کاج چھوڑ کر کے، سارا معاملہ چھوڑ کر کے سیاست کے معاملے میں فلاں ملک اس کو ایسا کرنا چاہیے. یہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے مشورے دیتا ہے. ایران کو ایسا کرنا چاہیے، سعودی کو ایسا کرنا چاہیے. سعودی کے علماء کیا کرتے ہیں؟ ان کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ بولنا چاہیے. یہ نوجوان آج کچھ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے بھی. یہ ٹھیک ہے، دین اچھا ہے، بہت زیادہ بگاڑنے تو سیاسی بگاڑنے پڑا ہوا ہے. وہ سیاسی اس کا منہج خراب ہو چکا ہے، سیاسی منہج بگڑ چکا ہے. ایسے کچھ نوجوان جو دیندار ہیں لیکن وہ اپنا کام دھام اور ساری چیزیں اپنے بال بچوں کی فکر کرو. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا، نہ تو قبر میں سوال ہونے والا ہے، اور قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، اور آخرت میں 5 سوال ہوں گے. اس میں سوال ہوگا سعودی کیا کرتا ہے تم بتاؤ، سعودی کے بادشاہ کیا کرتے تم کو پوچھا جائے گا. قبر میں سوال ہوگا کسی ملک کے بارے میں. آپ بتائیے کیا نوجوان آج کے بیٹھے بیٹھے چائے کے کپ جو ہے دکان پہ ایک کپ پیالی لے کر کے اور بیٹھ کے بحث کرے، نہیں پڑھنے کا کبھی. ایسا شخص جو بیٹھ کے ملکوں کے بارے میں کرے، فلاں ملک رائے دے رہا بیٹھ کے. یہاں تو رائے دے رہا، تیری اپنے گھر میں نہیں چلتی ہے. تو اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتا ہے، تو اپنے گھر میں گھر والوں کو نمازی نہیں بنا سکتا ہے، اور تو ملک کو مشورے دیتا ہے فلاں ملک کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں ملک کو ایسا کرنا چاہیے. تو اپنی زندگی میں دین نافذ کر پہلے. تو یہ بگاڑی بھی ہے نوجوانوں میں. تو اس لیے اپنے علماء کے تابع رہیں، ہمیشہ علماء سے چمٹے رہیں. ہاں، یہ دور ہے فتنے کا، اور آج کے دور میں علماء سے چمٹے رہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ علاج، یعنی اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، بگاڑ کیوں ہوتا ہے. معلوم ہے بگاڑ کی پہلی وجہ وہ گھر سے ہوتی ہے. گھر والوں کا بچوں کی یا نوجوانوں کی تربیت میں لاپرواہی کرنا. اس کو یاد رکھیے، یہ حقیقت کڑوی سچائی ہے جو ہم کو گھونٹ لینا چاہیے. یہ دوا ہے، یہ ماننا پڑے گا. کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے بچوں میں بگاڑ، کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. شروعات سے تربیت میں لاپرواہی کرنا. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں.
اور آپ نے کہا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین ابناؤ 10 سنین، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو، 3 سال تک، یعنی کب حکم دینا ہے؟ 7 سال۔ پتا چلا تربیت جو ہے نا بچپن سے کرنی ہے۔ جب پودا ہوتا نا، پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، جب اس میں پانی ڈالتے ہیں، آپ کھاد ڈالتے ہیں، بکری سے بچاتے ہو، پودا ہے۔ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کو اکھاڑ کے پھینک بھی سکتے ہو اگر صحیح نہیں ہے تو، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کو کان پکڑ کے صحیح کر سکتے ہیں، سب کچھ کر۔ جب وہ پودا دھیرے دھیرے پیڑ بن گیا نا، پیڑ بن جانے کے بعد اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پیڑ جب بن گیا پودا، تو اب اس کو کاٹنے کے لیے آری لگے گی، اب آپ اس کو ہاتھ سے اکھاڑ نہیں سکتے۔ یہی معاملہ بچوں کی تربیت کا ہے۔ تربیت بچپن سے کی جاتی ہے، شروعات سے۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، ابا نماز کو آ رہے ہیں، بچہ سو رہا ہے۔ کتنے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، ہم سب دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ میں فجر میں جا رہا ہوں اور میرا کوئی بیٹا ہے جو 7 سال کا ہو چکا ہے، 8 سال 9 سال 10 سال کا 10 سال ہو گیا ہے، کیا میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں؟ جگا رہا ہوں اس کو۔ 10 سال کی بیٹی ہو گئی ہے، جگا کے آ رہا ہوں گھر میں، اٹھو نماز۔ سوچے جب آپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا، وہ بعد میں آپ کی کیا سنے گا؟ آپ نے اس کو اللہ کی سننے والا نہیں بنایا، بعد میں بڑا ہو کر کہ آپ کی نہیں مانے گا وہ۔ آپ نے اس کو اللہ کے آگے جھکنے والا نہیں بنایا، وہ آپ کے آگے کیا جھکے گا؟ وہ کیا مانے گا؟ وہ آپ شروع سے ہی اس کو بناؤ ایسا۔ 3 سال تک سمجھاؤ نماز بہت قیمتی ہے، نماز 3 سال تک مارنا نہیں، 3 سال یعنی 7 سے لے کے 10 سال تک جو مارا وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا، وہ تربیت صحیح نہیں کرتا۔ 7 سے لے کے 10 تک، 10 کے بیچ میں چھونا بھی نہیں ہے، مارنا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ نبی نے کہا 10 کا ہو جائے، اب نہیں پڑھتا تو اب کیا کرو؟ تھوڑا سا وہ بھی مار کیسی ہلکی پھلکی، بس اس کو لگے کہ ہاں کچھ غلطی تو کر رہا ہوں میں، کیونکہ 3 سال تک سمجھانا نماز 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 بتاؤ، سکھاؤ، ٹرین کرو، وضو کا طریقہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ اب 3 سال بہت ہو گیا سمجھانے کے لیے، اب 10 سال ہو گیا۔ اب اگر نہیں پڑھا تو اس کو لگنا چاہیے ہاں میں کچھ تو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ پہلی یعنی آج بگاڑ کا پہلا جو سبب ہے وہ والدین کی تربیت میں لاپرواہی۔ ہم نے لاپرواہی ہے نہیں۔ اگر ابھی بھی ایسا معاملہ ہے اس کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تربیت میں لائیں، یعنی دینی تربیت ان کو لائیں، نماز کا اور ساری چیزیں سکھانے کے اعتبار سے یہ کام کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھیے حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت مطلب ایک دم نہ اس کے اوپر کوئی صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، آپ اس کو جو دو لے لے گا، بلینک پیپر ہے وہ، بلینک پیپر پیدا ہوا، بلینک پیپر جو لکھ دو اس پر لکھا جائے گا، آپ اسلام لکھ دو اسلام لکھا جائے گا، کفر لکھ دو کفر لکھا جائے گا، بلینک پیپر ہے وہ، آپ جو دو دے وہ لے لے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، آپ شروع جو دیتے جاؤ گے دیتا جائے۔ اب نبی فرماتے ہیں اب اس کے ماں باپ میں سے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا، کوئی نصرانی بنا دیتا، کوئی مجوسی یعنی مشرک بنا دیتا، اور آپ فرماتے ہیں اگر ماں باپ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، تو بچہ ہی فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے تربیت میں لاپرواہی، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں شروع سے کریں، اور سب سے پہلے کیا کیا سکھانا ہوا الگ مفروض ہوا، لیکن تربیت میں لاپرواہی نہ کریں۔ ایسے ہی دوسری جو ایک وجہ ہے عام طور پہ یعنی نوجوانوں کی بگاڑ میں، آج کے بگاڑ میں، وہ ہماری سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا میں چاہے فیس بک آپ لے لیں، چاہے یوٹیوب لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، واٹس ایپ لے لیں، یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑا بگاڑ ہے۔ نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو ڈیمیج کر دیا، کردار ڈیمیج بگڑ گیا ہے۔ کس نے بگاڑا؟ سوشل میڈیا، اس کا غلط استعمال نہیں۔ سوشل میڈیا غلط، میں نے کہا پورا حرام ہے، غلط، صحیح استعمال بھی ہے، اچھا استعمال بھی کرنے والے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح استعمال کرتے ہیں؟ آج یہ اخلاق کو بگاڑ، بہت ضروری ہے اس کا صحیح استعمال کیا۔ اللہ کے دیکھیے ایک عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے نا، الاثم حواد القلوب، جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ وہ دل پہ چپک جاتا ہے،
सोशल मीडिया का गुनाह या कोई भी गुनाह है दिल पे चिपक जाता है। गुनाह कहाँ चिपकता है? दिल पे। और आप फरमाते हैं वमा मिन नदरतिन फलिश्शैतानि फीहा मतमा, शैतान का उसमें कहीं ना कहीं जो नजर होती है, नजर, इंसान आज सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, आदमी का देखना, तो देख रहा है ना भाई, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, फिल्म देख रहा है, गाने सुन रहा है। अब वो आज की जितनी फिल्में हैं आप देखिए, उन फिल्मों में बाकायदा प्रोग्राम किया जाता है, ये बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है। आप जितनी भी जो भी फिल्में बनती हैं आप देखिए, प्रोग्राम करा के कि उसमें या तो वायलेंस होगा, मारपीट धाड़। हाँ, अब बच्चा उसको देगा, क्या बनेगा, क्या हो, मारपीट धाड़ ये। और नंबर 2, या तो बेहयाई होगी, बेहयाई, या तो वायलेंस या बेहयाई। और बेहयाई में बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है कि एक लड़का लड़की बगैर शादीशुदा अगर कहीं भी जाके रह सकते। अब एक हमारा बेटा देख रहा है, बेटी देख रही, अब उसके जहन में वो दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि बिगाड़ आ रहा है, सोशल मीडिया दे रही बाकायदा कि भाग जाओ, देखो, देख रहा है, हाँ देखो वो दिखाया जा रहा है फिल्म में, देखो भाग के जा रहे हैं। हमारे घरों के अखलाक जो बिगड़ रहे हैं ना, नौजवानों के अखलाक की जो बिगाड़ है, ये सोशल मीडिया। बचाएं अपने आप को, अपने बच्चों को, खास तौर से सोशल मीडिया के फितने से। छोटा बच्चा है, आप देखिए मोबाइल दे दिया, मोबाइल आज ना, या आप समझ लें अपने बच्चे के हाथ में चाकू दे रहे हैं, छुरी। आपका बच्चा छोटा सा है, बताओ, माएं भी सुने इसको, जो औरतें सुन रही, आपका बच्चा अगर छोटा सा है, आप उसको छुरी दोगे? देखो, दो औरतें देखे, छुरी देंगे नहीं देंगे? नहीं, कोई छुरी नहीं देगा। क्यों? हाथ काट लेगा, नुकसान कर देगा, कुछ भी कर सकता है। ये आपकी छुरी से ज्यादा खतरनाक मोबाइल है। छुरी से हाथ पैर कट सकते हैं बस, लेकिन ये जो मोबाइल दिए, इससे सिर्फ हाथ पैर नहीं कटते, इससे तो पूरा दिन और पूरी जड़ कट जाएगी। इसलिए बहुत खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे, अरे भाई कुछ खिलौने और बहुत सारे चीजें हैं ना, लाओ के दो, आप दो, ऐसी चीजों में बिजी करो, ऐसी चीजों में बिजी कर दो कि वही करे, लेकिन नहीं हम कर दे रहे। सोशल मीडिया और ये जो गलत इस्तेमाल जो है ना, ये आज इसका बहुत बड़ा इतना है। व्हाट्सएप पे आदमी घंटे व्हाट्सएप पे बस स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल चल रहा है, हाँ देख रहा है, बस हंस रहा है, बस देख रहा है, कुछ भी तो फायदा कुछ नहीं है, कुछ पढ़ लिख नहीं रहा है, बस व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील देख और वो बस घुमा रहा है। छोटे बच्चे रील देख रहे हैं, बस हंसी क्या है ये अखलाक, ये गंदगी है। ऐसे ही नंबर 3, बुरी सोहबत। वजह क्या है बिगड़ने की? बुरी सोहबत। बुरी सोहबत भी इंसान को बिगाड़ती है। दोस्ती, अपने बच्चों की निगरानी करो, उसका दोस्त कौन है, किसके साथ बैठ रहा है, और अपनी भी दोस्ती कभी गलत नहीं करनी, कभी गलत नहीं। इलाज है ये, साथ में इलाज भी है कि बुरी दोस्ती इंसान के किरदार को बिगाड़ती है। एक बेदीन इंसान अच्छे से दोस्ती कर ले, दीनदार बन जाए, और एक दीनदार बुरे से दोस्ती कर ले, बेदीन हो जाए। हमारे कितने बच्चे जब तक स्कूल में होते हैं बहुत दीनदार होते हैं, मैं मिसाल लेता हूं, जब तक वो स्कूल में बहुत दीनदार है, नमाजी भी है, लेकिन जैसे जिस दिन कॉलेज गया, अब स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज गया, उसके बाद वहां तो एक अलग माहौल होता है कॉलेज, वहां पढ़ने से ज्यादा दिखाना होता है, पढ़ने से ज्यादा दिखाना ज्यादा होता है। इसलिए अपने बच्चों के बारे में देखा करो, बच्चा जब जा रहा है बन सवर के, तो कहाँ जा रहा है? बेटी अगर रोज आना इस तरह तो देखना चाहिए, निगरानी करना चाहिए। वहां पढ़ने से ज्यादा दिखाना होता है हर कोई, अब सबके बाद कुछ अच्छे भी लोग हैं। तो वहां गया बच्चा एक दिन, अब शरीफ बच्चा, नमाजी, पहली सफ में रहता था, अब वो गया ऐसे माहौल में जहां दोस्ती ऐसे लोगों से हुई, सब नए लोग हैं भाई, अब दोस्ती हुई धीरे धीरे, अब कोई उसमें सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। अभी हमारा बच्चा दीनदार है, अब वहां अब साथ में उठने बैठने लगा, कुछ दिन तो अपने आप को बचाता है। लोग बोलते हैं भाई ले थोड़ा सा तू भी देख, एक फूंक मारना, बचता है, एक दिन बचा दो, फिर लोग ताना देते, क्या जवान बनता है, ले मारे। अब ये धीरे धीरे अपने आप को देखता है, सब लोग ऐसे तो मैं अकेले कैसे, तो लाओ
یہ میں اس لیے یہ حقیقت سچائیاں بتا رہا ہوں, سچائیاں اپنے یہ نوجوان آپ لوگ بھی اپنے اور سب جو بچے کالج جاتے دیکھو ایک گندگی سے کیسے نکل کے آپ کو آنا ہے. آپ کے چاروں طرف ماحول کتنا گندا ہے اور اس گندگی میں جو مقصد کے لیے گئے ہو پڑھنے بس وہ لے کے آ جاؤ, بس گندگی لے کے نہیں آنا. چاہے کتنا بھی آپ کو اکسایا جائے لے یہ کچھ بھی کہا جائے نہیں, وہ دھیرے دھیرے بگڑ جاتا ہے. وہ دھیرے دھیرے سگریٹ پینے لگتا ہے, بیڑی پینے لگتا ہے, گٹکے بھی کھانے لگتا ہے, چھپ چھپ کے فلمیں دیکھنے لگتا ہے. وہی ہمارا بچہ دیندار تھا اچانک بے دین کیسے ہوا, نمازیں چھوڑنے لگتا ہے. اس کو قرآن میں مزہ نہیں آتا, پہلے قرآن پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا ایک بار بھی کھول. کیوں؟ غلط دوستی, بری صحبت میں گیا. بری صحبت بگاڑ دیتی ہے. اپنے آپ کو بچائیں, کبھی غلط دوستی نہ, اور نہ اپنی اولاد کے ساتھ دیکھیں, نگرانی کریں, نگرانی بچوں کی کہاں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث, علاج کیا ہے اچھی دوستی کا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. نبی کی حدیث ہے آدمی کا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تم میں سے ہر آدمی چیک کرے دوستی کس سے کر رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیکھیں میں دوستی کس سے کر رہا ہوں. نوجوانوں آپ لوگ بھی کبھی بھی کالج میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, اگر کوئی گندا ہے برا ہے دوستی نہیں کرنے کا, نہیں کرنے کا. چاہے وہ کتنا بھی ٹھیک ہے, بہت اچھا پڑھنے میں ہے, پڑھنے میں بہت تیز ہے, لیکن اگر اس کا اخلاق, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار بگڑا ہوا ہے تو دوستی نہیں کرنی. اگر چاہے تو میں بچا رہا ہوں, دوستی نہیں کرنی. ایسے ہی اور بہت سارے اس میں چیزیں ہیں کہ بھئی آج کے دور میں جو ساری چیزیں ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے, پہلی چیز ہے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے. دیکھو کتنا بھی ہم کوشش کر لینا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ سے ہر دن اپنے لیے اور اپنی اولاد نئی نسل کے لیے دعا کرو, مانگو اللہ سے. اور وہ بہت جامع دعا کون سی جو ہر ہم میں سے سب کو یاد ہونی چاہیے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی جو شادی شدہ بیوی بچوں والے ہیں, مانگو اپنے بچوں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, اے میرے رب, مجھے, میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کب آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ اولاد جب, ایک آدمی جب دیکھتا ہے میری اولاد نمازی, 5 وقت کی نماز, میری اولاد کتنا دیندار ہے, کتنا لوگوں کی خدمت کر رہی ہے, آدمی کی آنکھیں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. ایک آدمی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آدمی جو اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ چلتے دیکھتا ہے نا, صحیح راستے پر, اس کی کلیجے ٹھنڈ ہوتی ہے. یہی تو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور کیا ہے؟ تو اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ مجھے, میری بیوی اور میری عورتیں بھی مانگیں, عورتیں بھی مانگیں اور مرد بھی مانگیں, اے اللہ مجھے یعنی میری عورتوں کے لیے کیا ہو جائے گا, میرے شوہر اور میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور مرد کے لیے کیا ہوگا, میری بیوی اور میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ نمبر آیت ہے, اخیر میں ربنا ہب لنا من ازواجنا. ایک بات یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت میں لاپرواہی نہ کریں, ابھی سے چوکنے ہو جائیں. دینداری کا ماحول گھر میں لائیں, عورت بھی دیندار ہو, مرد بھی دیندار ہو, عورت بھی نمازی, شوہر بھی نمازی. جب دونوں نمازی ہوں گے نا, دیندار ہوں گے, تو بچوں کو کیسے, کبھی کبھی ماں باپ دیندار نہیں ہوتے, کبھی شوہر دیندار ماں دیندار نہیں, کبھی عورت دیندار شوہر دیندار نہیں, تو اس کا غلط اثر پڑتا ہے. گھر میں دینداری کا ماحول ہونا چاہیے. دینداری کے ماحول سے کیا ہوگا, گھر اچھا بنے گا, بچے اچھے بنیں گے. تو اس لیے اپنے گھر کو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنیں, تو گھر کا ماحول دیندار بناؤ, تو انشاءاللہ اس سے اچھا ماحول بنے گا اور اس سے خوشحالی آئے گی, گھر میں خیر آئے گا, برکت آئے گی. ایسے ہی اصلاح کے تعلق سے نا ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں نا خاص طور پہ شفقت اور رحمت کا معاملہ رکھنا ہے. کچھ لوگ نا تربیت کے معاملے میں بگاڑ دیتے ہیں, اتنا زیادہ بات بچے اس لیے بھی بگڑ جاتے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ گھر میں لڑتے رہتے ہیں, کچھ شوہر بیوی گھر میں لڑتے رہتے ہیں, ہر دن لڑائی, ہر دن لڑائی. تو کچھ نوجوان اس وجہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں, ان کو سکون گھر میں ملتا ہی نہیں, بیٹی ہے گھر میں سکون ملتا ہی نہیں, جب بھی دیکھو لڑتے رہتے ہیں. اب ایسے نوجوان لڑکا یا لڑکی سکون باہر ڈھونڈتے ہیں. بات
और कोई भी थोड़ा सा हमदर्द बन गया और दो मीठी बोल दिया, तसल्ली दे दिया, लड़की चली गई, हाथ से नहीं। क्यों? वही प्यार, वही सुकून, वही रहमत, वही शफकत घर में मिला होता ना, वो बाहर नहीं घूमती। वो सब लोगों की मीठी बातें माँ बाप के आगे फेल हो जाती है। अगर ये माँ बाप उसको अच्छे से घर में साथ, आज माँ बाप ऐसे कभी बाजू बैठते नहीं, इतना ज्यादा अपने उसमें रहता है, टाइम ही नहीं उसके पास। बच्चियां बड़ी हो जा रही, कभी लेके बैठता नहीं, बाजू में बैठे कम से कम शफकत का हाथ तो सर पे रख, उसको लगे कि मेरा बाप मेरे साथ हमेशा, उसको बाहर नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है कि वालिदैन जो है ना, तरबियत में अपने बच्चों के साथ शफकत रहे, इतनी ज्यादा लाड प्यार में गुलू ना हो, लेकिन तरबियत में ये होना चाहिए शफकत रहमत का, डांट डपट हमेशा नहीं। हाँ, जहां गलती है आप बोलें, लेकिन ये सारी चीजें घर में रहमत का माहौल होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हमेशा गाली गुलूज घर में नहीं, इससे घर बिगड़ता है। तो ये सारी चीजें करें। और ऐसे ही अपनी आंखों की हिफाजत, नौजवान खासतौर पे अपनी आंखों की हिफाजत। अगर आप चाहते हो कि आज के दौर में अपने दामन को गंदगी से बचाओ ना, किरदार को संवार लो, आंखों की हिफाजत करो। चाहे वो आंखों से टीवी देखना हो, मोबाइल देखना हो, ये तय करो क्या देखना है, ये तय करो देखना क्या है, गलत नहीं देखना है, वरना जो आंखों से डेटा जा रहा है ना, वो दिल पे जाके जमा हो रहा है। दिल का सही होना आंख पर डिपेंड है, इसको याद रखो। जो आंख देखती है दिल वैसा बनता है, आप सही देखोगे दिल पे वैसा जमा होगा। जो गलत चीजें देख वो जाके दिल पे जमा हो रहा है, वैसा फिर वो दिल उगलता है। आंख सही कर लो, आपका दिल सही हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। क्या प्यारी आयत है। ऐ नबी, आप ईमान वाले मोमिन बंदों से कह दो, मोमिन मर्द मोमिन औरतों दोनों से कह दो, दो आयतें हैं। मोमिन मर्दों से भी कह दो, मोमिन औरतों से भी कह दो। क्या कह दो? अल्लाह ने कहा अपनी निगाहें नीचे रख, निगाहें नीचे रख और शर्मगाह की हिफाजत करें। तरतीब देखिए, निगाह अगर बचेगी तो शर्मगाह की हिफाजत होगी। निगाह अगर आदमी आवारा छोड़ दिया, शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। और आगे अल्लाह ने कहा ज़ालिका अस्कर, ये पाकीज़गी है, ये प्योरिटी, ये निगाह को झुकाना, नीचे रखना, गलत नहीं देखना, ये निगाहों की प्योरिटी, और इससे दिल प्योर हो जाता है, साफ क्लीन हो जाता है। निगाहों की हिफाजत करें और निगाहों की हिफाजत से दिल साफ हो जाएगा, वरना दिल गंदा होता चला जाएगा। इसलिए आप देखें ना कि आदमी जब कोई चीज देखता है ना, गंदी चीजें या गलत चीजें जो भी है, धीरे धीरे वो आदी हो जाता है। कितने लोग निकल नहीं पाते, कितने लोग ऐसे सेंटर में फोन करते हैं हमारे यहाँ कि मतलब मुझे ये आदत छूट ही नहीं रही है, कि उसने बना लिया उसका। इसलिए गलत आदत कभी पढ़ने मत देना, वरना आप निकल नहीं पाओगे। तौबा कर लो, छोड़ देना, गलत नहीं देखूंगा कुछ भी। अपनी हिस्ट्री डिलीट करो। अगर आपकी हिस्ट्री, मोबाइल की हिस्ट्री में, गूगल की हिस्ट्री में अगर आपने कुछ गलत सर्च किया है, डिलीट करो उसको। आप अपनी हिस्ट्री को साफ करो, क्योंकि आप जो देखते हो गूगल वाला वही चीज देगा, बार बार आपके ऊपर वही आएगा। आप जो सर्च करोगे वही आएगा। एक बार पूरी हिस्ट्री डिलीट करो, एकदम न्यू करो, आप नई चीजें देखना शुरू करो। अभी देखो आपको नई नई चीजें आएगी, अगर आप चाहते हो कि अपने आप को सही करें। और आखिरी बात यह है नौजवानों के लिए कि भाई, और बहुत सारी बातें इख्तिसार पे, कि आज के फितने के दौर में एक इलाज ये भी है अखलाकी बिगाड़ से बचने के लिए कि निकाह जल्दी कर लिया। और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की, कि अगर बच्चे जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, तो निकाह की जल्दी फिक्र करनी। ठीक है, कभी कभार लेट होता है किसी वजह से, ढूंढने में देखने में होता है, लेकिन फिक्र जल्दी करो। कुछ लोग तो फिक्र करते ही नहीं। कुछ लोग ऐसे नौजवान हैं, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ये तैयारी नहीं अभी नहीं करना। कुछ लड़कियां हैं, अभी नहीं करना है, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे। अरे ऐसी पढ़ाई, तू क्या पढ़ रहा हो, तू क्या पढ़ रही है? ठीक है, पढ़ाई गलत नहीं, इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़ते निकाल दिया, 28 साल 30 साल तुम्हें निकाल दिया। अब फिर रिश्ता जब तू ढूंढेगा तो तुझे अच्छा रिश्ता कहां से मिले?
تو ایسی جس رشتے کے لیے تو پڑھ رہا تھا کہ اچھا رشتہ ملے گا، وہی پڑھائی تیرے لیے اب اچھا رشتہ ملنے کے لیے مشکل ہوگا. کیوں؟ جب عمر اچھی ہوتی ہے نا، رشتے اچھے ملتے ہیں. شادی کی عمر اچھی ہوتی ہے، رشتے اچھا ملتے. آپ عمر نکال دو گے، اچھے رشتے نہیں ملیں گے الا ما شاء. اس لیے جلدی نکاح کرو. یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر، شادی کر لے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ شادی کیا کرتی ہے؟ نکاح کیا کرتا ہے؟ آنکھیں نیچی کر دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. جب آدمی کی شہوت گھر میں حلال طریقے سے پوری ہو جاتی ہے تو آدمی باہر شریف رہتا ہے. اس جملے کو یاد رکھنا. کیوں نکاح نیچی ہو جاتی ہے نکاح سے؟ کیونکہ آدمی کی شہوت گھر میں پوری ہوتی ہے تو باہر آدمی شریف رہتا ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اور جو نوجوانوں کا نکاح لیٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، ان کو روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ نگاہوں کو جھکا دے گا. اس شرمگاہ کی یعنی شہوت ٹوٹ جاتی ہے. روزہ میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان، الحمدللہ ایسے نوجوان جن کے نکاح میں کچھ لیٹ ہے، روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. ہفتے میں 1-2 روزہ، کم سے کم 3 جمعرات کا روزہ رکھ لیتے. 3 جمعرات کا روزہ، یا مہینے میں کم سے کم 13, 14, 15 روز کا روزہ. تو ایسے روزہ رکھنے کی عادت ڈالے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کمزور ہو آدمی، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اس کا بڑھتا ہے، دینداری کی طرف آتا روزہ رکھ کر. تو یہ عادت ڈالنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بھی اخلاقی برائی یا اخلاقی بگاڑ ہمارے سماج میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر کے، ہم سب نوجوان یا ہم سب ذمہ دار علماء ہوں، چاہے وہ ذمہ دار گھر کے ہوں، ماں باپ ہوں، والد، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مل کر کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جو ہے دینداری پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.